مؤنث ہے، مصیب اس کا مذکر ہے۔ اصابہ یصیبو سے اسم فاعل مصیب بنتا ہے، پہنچنے والا، اور مصیبہ پہنچنے والی، اور بالعموم یہ منفی معنوں میں آتا ہے، یعنی تکلیف وغیرہ پہنچنے کے معنوں میں۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف، الا باذن اللہ، ہاں مگر اللہ ہی کے اذن سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، يَهْدِ قَلْبَهُ، تو وہ ہدایت دیتا ہے، واضح کرتا ہے اس کے دل کو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت بجا لاؤ اللہ کی۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور کہا مانو، اطاعت بجا لاؤ رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا، تو بس بات یہ ہے، عَلَىٰ رَسُولِنَا، ہمارے رسول کے ذمے، البلاغ، پہنچا دینا ہے، المبین، واضح۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان رکھنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان یقیناً، من ازواجکم، تمہارے جوڑوں میں سے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، یعنی ویسے تو زوج مذکر ہے اور اس کی مؤنث زوجہ ہے، تو لیکن اس کی جمع زوج کی ازواج آ جاتی ہے، تو تمہارے جوڑے، یعنی مرد کے لیے عورت ہے، عورت کے لیے مرد ہے، اور بالعموم چونکہ صیغہ جو مذکر کا ہے وہ غالب رہتا ہے، تو اس اعتبار سے ترجمہ کر دیتے ہیں تمہاری بیویاں۔ وَأَوْلَادِكُمْ، اور تمہاری اولادیں، عدوًا، دشمن ہیں، لکم، تمہارے لیے، فاحذروہم، پس تم ہوشیار رہو ان سے، متربع رہو ان سے۔ یہ نہیں کہا کہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اور فاتخذوہ عدوا، کہ تم بھی انہیں عدوا، دشمن بنا لو، یہ نہیں کہا۔ جیسے شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم نے اس کے ساتھ دشمنی رکھنی۔ یہاں پہ فرمائے فاحذروہم، پس تم ان سے ہوشیار رہو، متنبہ رہو۔ اب اگلی بات ہے، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کرو گے، چھوڑ دو گے، وَتَصْفَحُوا، اور تم پہلو تہی کرو گے، صفح کہتے ہیں پہلو کو، یہ ایک صفحہ ہے یعنی ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی سامنا کرنا، بالکل سامنے آنا، اور پہلو کر لینا، منہ موڑ لینا، ہے نا، تو تصفحو، تم پہلو پھیر لو گے، پہلو تہی کرو گے، وتغفروا، اور تم چشم پوشی کرو گے، آنکھیں بند کر لو گے۔ تغفروا، مغفرت کہتے ہیں، غفرہ کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا، اور عرب جو ہے نا وہ اگر کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ اپنی پگڑی آنکھوں پر رکھ کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے سو رہے، یعنی دیکھا ہی نہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں مغفرت، اغفار۔ تو وتغفروا، تم چشم پوشی کرو گے، اپنی آنکھیں میچ لو گے۔ تو یہ تین باتیں کہی ہیں کہ تعفو، معاف کر دو گے، تصفحو، درگزر کرو گے، پہلو تہی کرو گے، سامنا نہیں کرو گے، پہلو تہی کرو گے، اور تغفروا، چشم پوشی کرو گے۔ یعنی پہلے کہا کہ عدو لکم، کہ دشمن ہے، پھر کہا کہ فاحذروہم، تم نے ہوشیار رہنا ہے، دشمنی نہیں، پھر کہا کہ تم نے معاف کرنا ہے، پہلو تہی کرنی ہے، چشم پوشی کرنی ہے۔ تو تین باتیں، یہ کہیں نہیں کہا کہ تم نے اصلاح کرنی ہے، ٹھیک کرنا ہے، تم نے سیدھا کر دینا ہے، یعنی یہ نہیں کہا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، یہ نہیں کہا تیس نیس کر دینا ہے اور یہ کر دینا ہے، ایسا نہیں کہا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، دائم مہربان ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا کلام ایسا ہو سکتا ہے، کسی انسان کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا۔
انما اموالکم، بس بات یہ ہے کہ تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولادیں، فتنتن، ایک فتنہ، ایک آزمائش، یعنی اللہ نے انسان کو انہی سے آزمایا ہے، جو متعلقین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، دوست احباب ہیں، یعنی کہ مال اولاد ہے، یعنی اس سے انما، بس بات یہ ہے، اموالکم، تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولادیں، فتنتن، یہ ایک آزمائش، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہے کہ اسی کے پاس اجر عظیم، بڑا اجر اسی کے پاس ہے، یعنی اجر اس دنیا میں نہیں ہے، اپنی اولاد سے اجر، یہ تو کہ ہم تمہیں پال پوس رہے ہیں، تمہیں پڑھا رہے ہیں، تم پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرو گے بڑھاپے میں، یہ تو ہم اولاد سے اجر چاہتے ہیں، یعنی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے اجر مانگنا ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہے کہ اس کے پاس ہے اجر عظیم، اللہ ہمیں اپنی جانب سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو بچو، مستطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے، واسمعوا، اور سنو، یعنی اللہ کے احکامات، رسول کے احکامات سنو، وَأَطِيعُوا، اور اطاعت کرو، کہنا مانو، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، اپنا صلاحیتیں خرچ کرنا، اپنا وقت خرچ کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، سب سے عمدہ چیز صلاحیت ہے، اسی صلاحیت سے انسان مال کماتا ہے، تو صلاحیت اللہ کی راہ میں لگانا یہ سب سے اچھا انفاق ہے، اور پھر اپنا وقت لگانا، یعنی اگر صلاحیت ہے وقت نہیں لگاتا تو بیکار ہے، اور پھر مال خرچ کرنا، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، بہتر ہے تمہارے اپنے نفسوں کے لیے، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کی خود غرضی سے، شح کہتے ہیں بخل کو، دیتے ہوئے بخل اور لیتے ہوئے لالچ، حرص، شح کے اندر دونوں چیزیں ہیں، بخل بھی ہے اور لالچ بھی ہے، تو وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے شح سے، بخل سے، خود غرضی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں شح نفس سے محفوظ رکھے۔ اللہم قنا الشح۔ ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض دو گے اللہ کو، قرضا حسنا، عمدہ قرض، اچھا قرض، یضاعفہ، بڑھا چڑھا دے گا اسے، لکم، تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے، واللہ شکور، اور اللہ قدردان ہے۔ شکور جب اللہ کے لیے لفظ آئے تو قدردان، اور جب مخلوق کے لیے آئے تو پھر شکر گزار، احسان مند، تو واللہ شکور، اور اللہ قدردان ہے، حلیم، بردبار ہے، ٹھنڈے مزاج کا ہے، عالم الغیب، غیب کو جاننے والا، والشہادہ، اور حاضر کو جاننے والا ہے، العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو بھی ہماری آزمائشیں ہیں ان میں اللہ رب العزت ہمیں پورا اتارے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے جو ہمارے لیے مشکل ہو۔